ہوا تھا کہ اس دیوار کو باندھو، تو موسیٰ نے اعتراض کیا ایسے لوگوں کا کام کرنا چاہتے ہو جنہوں نے ہمیں کھلایا نہیں، پلایا نہیں، کوئی مہمان نوازی نہیں کی، اور تم جو ہے ایسے لوگوں کا کام کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا یہ آپ کی تیسری غلطی۔ جٹ آپ نے دیوار کو باندھ کے تکمیل کیا اور کہا اے موسیٰ تم سمجھتے ہیں کہ میں نے جو بھی کام کیا اپنے دل سے کیا؟ نہیں، میں کوئی کام اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، مجھے الہام ہوا۔ ولی کو کیا ہوتا ہے؟ الہام۔ اب الہام کا سلسلہ پہلے سے تو جاری ہے۔ اب یہاں دیوار باندھنے کے بعد کہا موسیٰ نے، خضر نے، اے موسیٰ تم نے ہر چیز کو اعتراض کیا، آپ کو کیا معلوم کہ میں نے کوئی کام اپنے دل سے نہیں کیا؟ اللہ نے حکم دیا، غریب ملاؤں کی کشتی ہے، چندہ پٹی کر کے انہوں نے خریدا ہوا ہے، اور بادشاہ دیکھ لے گا تو یہ اچھی کشتی ضبط کر لے گا، تو ان کی کشتی کو بچانے کی خاطر ملاؤں کے اللہ نے حکم دیا کہ اس کو عیبدار کرو، تو آپ نے عیبدار کیے۔ اور دیوار جو ہے، میں اس سے پہلے جو واقعہ بچے کو قتل کا، تو آپ نے کہا اے موسیٰ پہلے مطلب تو سمجھ گئے، اب دوسرا بھی مطلب سمجھیے کہ میں نے جو بچے کو قتل کیا میں نے اپنی مرضی سے ختم نہیں کیا، مجھے اللہ نے الہام کے ذریعے حکم دیا اس کو قتل کرو، تاکہ یہاں جو معاملات ہوں گے یہ بچے کو قتل کرنے کا تو چھوڑ دینے کا ہو گیا۔ اب دیوار کے بارے میں آپ نے کہا میں دیوار اپنے دل سے تھوڑی باندھا، کیوں باندھا؟ جیسا وہ بچے کا مسئلہ تھا کہ آپ نے قتل کر دیا، تو کہا تم نے جو اعتراض کیا، اللہ نے بتلایا تھا کہ بچہ آگے چل کے بڑا فاسق، فاجر، زانی، شرابی، نظام شریعت کو درہم برہم کرنے والا ہوگا، ان کے ماں باپ بڑے نیک اور صالح ہیں، لہذا اس کو قتل کر دے تاکہ ماں باپ کے ختم نہ ڈگمگائے۔ بچے کو قتل کرنے کے بعد ان کو ایک بچہ ہوا، اور اس کے واقعات کے بعد جو واقعات بیان کی گئے کہ قتل کا واقعہ کیوں ہوا تھا؟ اللہ کا منشا تھا، میں نے بچے کو قتل کیا، ان کے ماں باپ نیک اور صالح بچ گئے، ورنہ ان کے بھی پیر پھسلتے اس کی وجہ سے، تو اللہ نے بچانے کی خاطر یہ حکم دیا تھا، میں نے قتل کیا۔ دیوار میں نے اپنے مرضی سے نہیں باندھی، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہاں دیوار باندھو، کیونکہ غریب ایک نیک اور صالح شخص تھا، اس کے بچے چھوٹے معصوم تھے، موت ایک دم قریب آ گئی ان کی، تو کہا اللہ میں یہ جو بھی میرا رقم ہے، جو کچھ چیز ہے، میں اس کو دفن کرتا ہوں، دیوار باندھتا ہوں، میرے بچے بڑے ہونے کے بعد تم ان کو عطا کرنا۔ کس کے سپرد کیا تھا؟ اللہ کے سپرد کیا تھا اس شخص نے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے انتقال ہونے کے بعد کچھ اتفاق حادثہ ایسا ہوگا کہ وہ دیوار گر گئی۔ اب ڈر تھا کہ اس نے تو میرے حوالے کیا ہوا ہے، کوئی دوسرا دیکھ لیں گا اور وہ لے کے چلے جائیں گا، بچے محروم ہو جائیں گے، تو بچوں کی امانت کی خاطر میرے کو حفاظت کے لیے دیوار توڑنے کے لیے گری ہوئی تھی، بننے کا حکم دیا، تو میں نے یہ کام بھی اپنے دل سے نہیں کیا۔ اب خضر نے کہا آپ جب پیدا ہو رہے تھے اس وقت کیا ہوا تھا؟ موسیٰ کے زمانے میں کون؟ فرعون، ابراہیم کے زمانے میں نمرود، ابھی فرعون کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے ان کے پاس کے جو ایک لوگ تھے واقعات بیان کرنے والے مختلف قسم کے، تو اس کو بتلائے تھے کہ ایک بچہ ہے ایسا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کرے گا، تیرے دین کو ختم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو الہام کیا تھا اس زمانے میں، تو اب بچے تھے پیدا ہوئے، تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے والدہ نے اپنے بچوں کو بچانے کے خاطر کیا کیے؟ ایک صندوق بنائی، موسیٰ کو اندر رکھا اور دریا نیل میں پھینک دیا۔ اس وقت ان کی بہن تھی موجود، بہن نے کیوں نہیں کہی اے اماں یہ تو دروازے کیسے، یہ تو کیسا ہے واقعہ کہ بادشاہ کو اطلاع ہو گئے تو ہر بچے کو قتل کرتا ہے، میرے بچے کو بھی قتل کریں گا، اس لیے میں باضابطہ اس کو محفوظ کر کے صندوق میں ڈالی، لکڑی کو بنائے ہوئے دریا نیل میں پھینک دی، اور کہا اللہ تو یہ میرے بچے کی حفاظت فرما۔ اب وہ بچہ بہتے بہتے دریا نیل سے کافی پہنچا فرعون کے گھر کے قریب، جہاں وہ لوگ میاں بیوی آسیہ اور فرعون کیا کر رہے تھے؟ تفریح کو واسطے آئے ہوئے تھے۔
جب دیکھا کہ ایک صندوق بہتے ہوئے آ رہا ہے، فوراً آپ نے اس کو اٹھا کے لیا، ڈبہ کھولے لکڑی کا، تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ وسلم معصوم بچہ. تو آسیہ نے کہا اے میرے شوہر، اپنے کو تو اولاد ہے نہیں، کیوں نہ اپن اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کی پرورش کرے. آپ نے کہا یہ بھی سچ ہے. تو وہ بچے کو لے کے آئے. اب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام معصوم بچے فرعون کے گھر میں پہنچ گئے. پانی میں سے نقصان پہنچنے کا کوئی مسئلہ نہیں رہا. اب گھر میں پہنچے تو دودھ کے واسطے انایا کو بلایا جانا شروع ہوا. کس کے تھن کو آپ منہ لگاتے نہیں، کسی کا دودھ پیتے نہیں. وہ بہن جو دیکھتے دیکھتے آ رہی تھی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ انایوں کو بلایا جا رہا ہے اور کسی بھی انا کا آپ دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کہا میں ان کو ایک ایسی عورت لا کے دیتا ہوں جس کا یہ دودھ پیں گی. اس عورت بہن نے کہا لا کے سیدہ ماں کو بتائی، یہ ان کو دودھ پلائے گی. تو جیسا ہی ماں کے گود میں آئے خوشی کے ساتھ دودھ پینا شروع کر دیا. اب دودھ پینا شروع جب کیے تو اس وقت کیا تھا، کھانا بھی بچے کو تو سوال نہیں، صرف دودھ کا سوال تھا. تو اب موسیٰ کی والدہ دودھ پلانے کو بھی جانا شروع ہو گئے. تو اللہ نے کیسا بچایا، ایک مرتبہ فرعون کی داڑھی کو آپ نے لوچا. تو کیا آسیہ نے کہا بچہ ہے اس کو کیا شعور، ایسا کرو بولے تمہارے کو بتاتی ہوں. ایک رکابی میں آگ، ایک رکابی میں پھول. جھٹ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بچے سامنے لے کر آئے. تو آپ پھول کی طرف ہی ہاتھ بڑھ رہا تھا. جبرائیل نے ہاتھ اٹھا کے کس پہ رکھا، کوئلے پر. ایک کوئلہ آپ نے اٹھا کے منہ میں ڈال دیے. تو اب بادشاہ نے کہا نہیں بولے اس کو شعور نہیں ہے، بچے کو کیا معلوم، چھوڑ دیے وہ کام. بچہ بڑا ہوتے 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 کیا ہوا، اللہ تعالیٰ بتا رہے، خضر بول رہے کہ یہ واقعہ بھی تمہارے ساتھ تھا. اس وقت تم کو کس نے بچایا، اللہ نے بچایا. جو اللہ اس وقت تم کو بچا سکتا ہے کہ ایک کشتی کو نہیں بچاتا تھا. تو آپ نے سمجھ گئے کہ غلطی ہے. اور پھر آپ نے کہا جب آپ کا برادری کا آدمی اور تمہارے فرعون کی برادری کا آدمی اور موسیٰ کی برادری کا آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، آپ موسیٰ اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں. تو موسیٰ کی برادری کے آدمی نے کہا اے موسیٰ میری مدد کرو. آپ نے کچھ سوچا نہ سمجھا، اٹھایا چڑھا دیا آستین، ایک گھوسا لگا دیا، وہ وہیں پہ مر گیا. اب فرعون کو معلوم ہوا کہ بچے کے جو شہید بچہ جو مر گیا، تو اعتراض آپ نے جو کیا تھا آپ دیکھیے اب انہوں جو ہے مار دیے. مار دینے کے بعد موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس بولنے والے لوگ آنا شروع کیے کہ بادشاہ